أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر۔ خوبصورت کلام، خوبصورت تلاوت، ماشاء اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیو، ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی پورے رکوع کی۔ عظیم رکوع ہے قرآن مجید کا، اور اسی رکوع کا ہمارا آج یہ دوسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے صرف آیت نمبر 35، آیت نور بھی جس کو کہا جاتا ہے، صرف اس کی تلاوت، اس کا ہم نے تلاوت اور ترجمہ اور تشریح تفسیر جو ہے اور اس کے مضامین ہم نے جو پڑھے تھے پچھلے سبق کے اندر۔ آج انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ جو باقی اس کے 36 سے لے کر 40 تک 5 آیات دوسری ہیں، وہ بھی اسی مضمون کے ساتھ جڑی ہوئی آیات ہیں دراصل۔ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اسی وجہ سے ہم ان کو ملا کے اور یکجا طور پر مربوط انداز میں پڑھ رہے ہیں، تاکہ پوری بات کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے، اس پورے پیسج کی اور قرآن مجید کا یہ ایک جو ایک ڈسکورس ہے یہاں پہ، اور بہت ہی اہم مقام ہے قرآن مجید کا، جیسے ہم پہلے پڑھائے ہیں۔
تو اس پہ تو علماء کرام نے جیسے امام غزالی رحمہ اللہ نے جو ہے اس طرح دوسروں نے کتابیں لکھی ہیں پوری. تو ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی آج ان آیات تمام آیات کا جو ہے اس سے پہلی کو چھوڑ کر سب کا ترجمہ اور اس کے مضامین کو انشاءاللہ دیکھیں گے. سورت کے جو بصری خاکہ ہے مضامین کا، اس میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال، پھر مساجد کا ذکر ہے. مساجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نور کے حامل ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور عطا فرمایا ہے زندگی میں، اور ہدایت کا نور ہے، اور اس میں بہت سارے دیگر نور بھی شامل ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں. اور پھر بتایا کہ وہ لوگ جو اس نور سے جن لوگوں نے اپنے آپ کو محروم کر دیا، پھر اللہ نے ان کو محروم کر دیا، تو وہ لوگ ان کے اعمال کی مثال جو ہے وہ کیسی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی تمثیل بیان فرمائی ہے. دو تماثیل ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم دونوں کو، یعنی تمثیل اس لیے ہم پچھلی دفعہ پڑھائے تھے کہ تمثیل کے ذریعے سے کسی بات کو بہت بہتر انداز کے اندر سمجھا جا سکتا ہے. بالعموم تمثیل میں وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو روزمرہ کے مشاہدے کے اندر آتی ہیں، اور مشکل بات کو جس کو عام طور پر سمجھانا مشکل ہو تو پھر ان کو ہم تمثیل کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں، عام فہم زبان کے اندر بیان کرتے ہیں، تو وہ چیزیں سمجھنا پھر آسان ہو جاتی ہیں. تو یہاں بھی ان تماثیل کا جو ہے ذکر ہے. اس سے پہلے نور اور اللہ تعالیٰ کی نور کی تمثیل کا ذکر تھا، اور اب جو ہے دو اور تماثیل بھی جو ہے نا آ رہی ہیں. دیکھیے ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں پھر سے، تاکہ پورے اچھی طرح بات جو ذہن میں سمجھ آ جائے. یہ جو آیات ہیں پوری سورت کا ایک مرکز اور دل کی حیثیت رکھتی ہیں. تو دل کیا کرتا ہے؟ بالعموم پورے جسم کو خون کی سپلائی اور توانائی مہیا کرتا ہے. تو جس طرح سورج کی روشنی ہر چیز پر پڑتی ہے اور کوئی گوشہ اسے محروم نہیں رہتا، اسی طرح یہ جو سورہ نور کی یہ آیات ہیں جو آج کا ہم نے تلاوت سنی، تو ان کا نور، ان آیات کا نور پوری سورت کے تمام حصے پہ پڑ رہا ہے. چاہے وہ پہلے ہم پڑھائے ہوں پردے کے احکام ہوں، گھر میں داخلے کی اجازت کا حکم ہو، واقعہ عفق کا جو ہے تذکرہ اور اس کے اسباق ہوں مسلمانوں کے لیے، مسلمان معاشرے کے لیے، یا پھر منافقین کا ذکر ہو، یہ سب کے سب اسی مرکزی جو ہے روشنی سے منسلک ہیں اس کے ساتھ. اور روشنی کے ساتھ یہاں پہ کنٹراسٹ کے طور پہ، سملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پہ جو ہے وہ اندھیروں کا ذکر کیا گیا، اور اس کا بھی ابھی آئے گا. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے سامنے دو تصویریں رکھنی ہیں، ایک ایمان کی اور ایک کفر کی. اور انہی تماثیل کو، انہی کو پورے اس پیسج کے اندر جو ہے روشنی یعنی نور اور اندھیرے ظلمات کی صورت کے اندر میں بیان کیا ہے، کنٹراسٹ کی صورت میں اندر. ایمان کیا ہے؟ وہ روشنی ہے اور نور ہے. اور پھر کفر کیا ہے؟ پھر وہ جو ہے اندھیرے ہیں اور ظلمات ہے. تو یہ اس طریقے سے ان کو بیان، جو براہ راست انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں، یہ چیزیں ہم روزمرہ کی زندگی ہماری اس سے جو ہے جڑی ہوتی ہیں. کسی نہ کسی حالت کے اندر انسان ہوتا ہے، یا وہ جو ہے وہ حالت ایمان میں ہوتا ہے یا وہ حالت کفر میں ہے. تو پھر یہ جو ہے وہ انسان کی دو زندگی کی دو کیفیتیں ہیں، دو تصویریں ہیں، ان کا ذکر ہے. ایمان کی تمثیل یہ ہے کہ نور جب اس کا ہدایت کا نور دل میں اترتا ہے تو پھر وہ مشکات کے چراغ کی مانند محفوظ ہوتا ہے. یعنی آپ کو تاک میں جو تاک کے اندر جو چراغ رکھا ہے وہ اس کی مانند محفوظ ہے، اور وہ روشنی اس کے اوپر پھر ایک شیشہ بھی ہے، وہ روشنی کو مرکوز بھی کر رہا ہے، تابناک بھی، اس سے اور بھی زیادہ روشنی اور زیادہ منعکس بھی ہو رہی ہے. تو پھر یہ نور جو ہے دل تک محدود نہیں رہتا، بلکہ انسان کی سوچ میں، کردار میں، زندگی کے ہر گوشے میں ہر طرف پھیل جاتا ہے. جو اندر سے روشن ہو باہر سے بھی جو ہے اس کی زندگی پھر اسی طرح روشن ہو جاتی ہے. جو چیز اندر موجود ہو اور روشنی دے رہی ہو تو لامحالہ وہ زندگی اس کے باہر بھی روشنی نکلے گی اور پھیلے گی اور اپنی سراؤنڈنگ کو بھی منور کرے گی. کفر کی تمثیل یہ بتائی گئی ہے کہ سمندر کے اندر، گہرے سمندر کے اندر بتایا تاریکی ہے،
اور پھر اندھیرے پہ اندھیرا ہے، جو بعد و آفاؤں کا بعد کا کہا گیا ہے کہ ایسا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ کفر انسان کو اسی طرح کے اندھے کنویں میں ڈال دیتا ہے، جہاں حق بھی سامنے ہو تو پھر اس کو حق جو ہے نظر نہیں آتا، اور وہ حق کو اب دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نور جو ہے، نور کا حامل شخص کون ہو سکتا ہے دنیا کے اندر؟ آپ کے اوپر وحی کا نور، اللہ تعالیٰ کے پیغام کا نور، قرآن کا نور اور ہدایت کا نور، اور آپ خود نور، اور یہ سارے نور جمع ہو گئے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ابو جہل جو تھا، وہ پھر بھی اس نے اس کو نہیں، ولید بن مغیرہ جو ہے وہ پھر بھی اس نے اس کو جو ہے تسلیم نہیں کیا، جو ہے عقبہ بن ابی معیط اس نے نہیں قبول کیا۔ یہ سارے لوگ، کتنے سارے لوگ ہیں، جو ابی بن خلف، یہ سارے لوگ کسی نے اس کو جو ہے تسلیم نہیں کیا۔ سامنے بھی تھا، نور سامنے تھا اور ہدایت سامنے تھی اور سب کچھ سامنے تھا، لیکن وہ جو ہے کفر کے اندھیروں کے اندر ٹمکٹوئیاں مارتے رہے۔ تو اہل ایمان کو یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ ایمان کا نور پوری زندگی میں پھیلنا چاہیے، اور اہل کفر کو تنبیہ کی ہے کہ جس تاریکی کو وہ زندگی سمجھ رہے ہیں وہ دراصل ان کی ہلاکت کی جو ہے راہ ہے۔ تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ کو یاد ہوگا آیت نور کے بعد کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، 36 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں۔ تو آیت نور کیا تھی کہ وہ بتایا گیا تھا کہ یہ نور ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نور کو کی طرف ہدایت پانے والے جو ہیں ان کا جو ہے وہ ذکر ہونے والا ہے کہ نور تو یہ ہے ایک، اب ان کے بارے میں کیا، فی بیوت اذن اللہ، یہ نور کی طرف جو ہدایت پانے والے ہیں یہ ہوتے کہاں پہ ہیں، یہ پائے کہاں جاتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اصل میں اب بتایا گیا۔ فی بیوت اذن اللہ، فی بیوت، فی مطلب میں، بیوت بیت کی جمع گھر، گھروں میں ہوتے ہیں، وہ ان گھروں میں ہوتے ہیں، یعنی ہے اذن اللہ، اللہ جن کو حکم دیا اللہ نے، اذن اللہ، اللہ نے حکم دیا جن کو، یعنی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، ان گھروں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ بیوت بیت کی جمع، اذن یا اذن، اذن اجازت دینا، حکم دینا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اذن اردو کے اندر محض اجازت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عربی کے اندر اجازت بھی اور حکم دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو حکم دیا جن کے بارے میں اللہ نے، ان کے ترفع، وہ بلند کیے جائیں، ترفع جو ہے پیسے وائز ہے، وہ بلند، رفع سے ہے، رفع یرفع رفعن، رفعت اسے اردو میں یہ اس طرح سے رفیع اور سارے نام جو ہیں بلند کرنے کے معنوں میں آتے ہیں کہ وہ بلند کیے جائیں، یعنی اللہ وہ گھر جو ہے بلند کیے جائیں۔ وہ یوز کرا، یہ بھی دیکھیں پیش سے شروع ہونے والا ورب ہے، یہ بھی پیسے وائز ہے۔ وہ یوز کرا، اور ذکر کیا جائے، فی ہا، فی مطلب میں، ہا ان گھروں میں، ان گھروں میں ذکر کیا جائے، اسمہ یعنی اس کے نام کا، اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ موسٹ لائکلی یہ زیادہ تر ابھی ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے مراد پھر کیا ہے، اللہ کے گھر جو ہے مساجد، اگرچہ لوگوں کے گھر، ایمان والوں کے گھر وہ بھی مراد دیے گئے ہیں، لیکن بالعموم سے وہ مراد دیے گئے ہیں۔ تو ذکر کیا جائے ان میں، ان گھروں میں اللہ کے نام کا۔ یسبحو، یسبحو، سبح یسبحو تسبیحاً، مطلب ہوتا ہے تسبیح کرنا، اردو میں بھی یہی تسبیح لفظ استعمال ہوتا ہے، پاکی بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا۔ یسبحو، وہ بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، پاکی یعنی لہو، اس کے لیے، اس کی یعنی اللہ کی، فیہا ان میں، وہ یہ جو لوگ ہیں پھر یہ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کو حکم دیا ہے، اور ان میں پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ذکر کیا جائے اس کے نام کا۔ اب وہ تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں یا ان جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کی، فیہا اس کی بھی، سبح یسبح تسبیحاً، تسبیح بیان کرنا، بالغدو والآصال۔ اچھا، غدو جو ہے آپ کو پتہ ہے، غدن جو ہے وہ صبح، اگلے دن کی صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ غدو ہوتا ہے، آصال اصیل کی جمع ہے، شام کا وقت، اور اس سے پھر مراد ہے صبح اور شام۔ اصل میں ہم
ہم نے پہلے اس کو پڑھا تھا اور کئی جگہ پہ 2 جگہ پڑھ چکے ہیں، اور ابھی اس کو جو ہے وہ کر دیں گے کہ پرانے زمانے میں عرب جو تھے وہ دن کو 12 گھڑیوں میں تقسیم کرتے تھے اور رات کو 12 گھڑیوں میں تقسیم کرتے تھے. جیسے آج کل 12 گھڑیاں آپ کو پتہ ہوتی ہیں، 12 12 گھنٹے ہوتے ہیں دن میں، اور رات میں 24 گھنٹے. اسی طرح بہت قدیم زمانے کے اندر پھر انہوں نے ہر گھڑی کا نام رکھا ہوتا تھا. تو غدوا ایک گھڑی کا نام ہے، صبح کی ایک گھڑی کا، اور اصیل جو ہے ایک گھڑی کا نام ہے. تو اصیل کی جمع اصال، اور جو ہے قدوب اسی طرح غدوہ کی جمع غدوب کے طور پہ آئی ہے. تو اس سے مراد پھر جو ہے مارننگز اینڈ ایوننگز پلورل کے ساتھ، تو پھر اس کا جو ہے ترجمہ ہم کہتے ہیں صبح و شام. وہ تسبیح بیان کرتے ہیں صبح و شام اللہ کے نام کی. ٹھیک ہے. وہ غزات ان کی جمع اور آصال اسیر ان کی جمع. رجال یہ وہ مرد ہیں، رجال یہ وہ مرد ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں، مرد ہیں. لا تلہیہم، لا تلہیہم. اچھا، لا جو ہے نہیں کے معنوں میں آگے ہے الہا. الہا یلہی الہان جو ہے یہ اس کے معنی کیا آتا ہے؟ غافل کرنے کے معنی اندر آتا ہے. یہ وہ مرد ہیں کہ لا تلہیہم ان کو غافل نہیں کرتی. رجال جمع ہے ارجل ان کی، اور الہا یلہی الہان جو ہے وہ غافل ہونا جو ہے کسی چیز سے، تو نہیں غافل کرتی ان کو. تجارت ولا بیون، تجارت اور بے خرید و فروخت جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. یعنی بے خاص طور پہ خریدنا یا فروخت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ دونوں پہ ہوتا ہے. تو تجارت بھی بالعموم یہی ہوتی ہے کہ آپ یو ٹیک ون تھنگ اینڈ گیو این ادر. تو اس میں جو ہے ایک چھوٹا سا فرق ہوتا ہے کہ تجارت جو ہوتی ہے وہ اس کو جو ہے آپ ٹریڈ کامرس بزنس کہہ سکتے ہیں، بیوپار کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تجارت جو ہے، اور جو خرید و فروخت ہے وہ لین دین ہے. وہ اچھا اس کا تجارت کا اطلاق جو ہے وسیع اس پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور بے خرید فروخت جو ڈیلی روٹین کی چیز ہے، ڈیلی آپ کوئی چیز کر رہے ہیں، سیلنگ، کوئی سیلنگ ٹرانزیکشن ہے، تو وہ جو ہے بے خرید و فروخت ہے. تو یہ ایک شارٹ ٹرم ایک آپ کہہ لیں تجارت جو ہے وہ پورا کاروبار کہہ لیں، کمرشل ایکٹیویٹی کہہ لیں ساری کی ساری. اور بے جو ایک خاص سودا ہے، مطلب کوئی بھی جو چیز ہے وہ جو خاص طور پہ کہیں پہ ہو رہا ہے، سیل ٹرانزیکشن کوئی ہو رہی ہے وہ ہے. تو اس سے مراد پھر جو ہے دونوں جو سرگرمیاں آپ کہہ سکتے ہیں، کاروباری اور خریداری اور جو ہے وہ بازاری اور معاشی، اور یہ ساری اس کے اندر جو ہے آ جائیں گی. اسے یعنی جب وہ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو غافل نہیں کرتی کیا چیز؟ ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کو یہ چیزیں غافل نہیں کرتی. یعنی دنیا کے امور میں وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کو وہ لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. اللہ کا جو استحضار ہے قلب کے اندر، دل کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت ان کے ساتھ جو ہے نا یہ احساس رہتا ہے. چاہے وہ تجارت کر رہے ہوں یا کوئی اور کام کر رہے ہوں، لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا جو ہے خوف، اللہ تعالیٰ کی یاد ان کے دل میں ہر وقت جو ہے رہتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہا ہے. اور کیا کہتی ہے؟ وہ اقام الصلاۃ ہے، اور نماز قائم کرنے سے بھی نہیں روکتی ان کو. اقام الصلاۃ ہے نماز، یعنی یہ ساری ایکٹیویٹیز، دنیاوی ایکٹیویٹیز ان کو اللہ کے ذکر سے بھی غافل نہیں کرتی. وہ اقام الصلاۃ، اور ان کو نماز قائم کرنے سے بھی غافل نہیں کرتی. وہ ایتاء الزکوٰۃ، اور ان کو زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی نہیں جو ہے وہ قائم ان کو روکتی. اور پھر مزید کیا؟ یخافون، وہ ڈرتے رہتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں یومن، ایک ایسے دن سے، ایک دن سے تتقلب. اچھا یہ قلبہ جو ہوتا ہے وہ تو سیکنڈ فارم ہوتی ہے. یہ ففتھ فارم ہے تقلبہ، جو ہے یہ الٹ پلٹ جانا جو ہے خوف. خوف ہے جو خوف تو خوف کھانا، اور تقلبہ، تقلب تقلباً جو ہے پھر جانا، یہ الٹ پلٹ ہو جانا.
اسی سے قلب ہے جو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اسی سے لفظ سے نکلا ہوا ہے، وہاں پہ تفاعل ہے، ففتھ فارم آف ورب ہے۔ تو جس دن قلب، جس دن الٹ جائیں گے، یخافون اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن الٹ جائیں گے، پھر جائیں گی، جو ہے کیا چیز، فی ہے اس دن کے اندر، القلوب والابصار، قلوب اور ابصار یعنی دل اور آنکھیں جو ہے اس دن جو ہے پلٹ جائیں گی، پھر جائیں گی، خوف کی وجہ سے، ظاہر ہے اس کی جو ہیبت ہوگی اس کی وجہ سے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ دیکھیں اگر آج ہم نے اپنی ان ٹرانزیکشنز کے اندر، معاملات کے اندر، دنیا معاملات کے اندر، کاروبار اور تجارت اور لین دین کے اندر ہم نے اگر کوئی جو ہے گڑبڑ کی، بددیانتی کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ایک دن آنا ہے جو بڑا سخت دن ہوگا، جس میں انسان کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، قلوب جو ہے پھر جائیں گے، تو اس دن جو ہے جواب دینا پڑے گا، اس دن سے ڈرتے ہیں، یہ بات بتائی گئی، اللہ ان کی ایک بڑی صفت بیان کی گئی ہے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ، لمز لی جو ہے تاکہ، حرف علت، لا حرف علت ہے، لام آف پرپز اسے کہتے ہیں، وجہ بتا رہا ہے کہ کس لیے، تاکہ جو ہے وہ یہ کام اس لیے بھی کرتے ہیں تاکہ، لام یعنی پورے کے پورا لام علت ہے، وجہ بتا رہا ہے، یجزیہم اللہ، وہ اللہ ان کو وہ ہدایت دے ان کو، سوری جزا دے ان کو، جو ہے اللہ، یجزیہم اللہ، اللہ جزا دے ان کو، اللہ بدلہ دے ان کو، وہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے، احسن بہترین، بہت شاندار، یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، حسن ان سے، احسن سب سے اچھا، ما عملو جو ہے انہوں نے جو عمل کیے اس کا اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر دے، یعنی وہ اللہ سے توقع رکھتے ہیں، وہ جزیدہم، اور زیادہ، اور زیادہ، یہ زیادہ ہے، زیادہ یزید و زیادہ تن، وہی ہے جو اردو میں زیادہ ہوتا ہے، اسی سے یہ ذات، اور زیادہ دے ہم ان کو، من فضلہ ہی اپنے فضل سے، اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ، مزید زیادہ عطا فرمائے، یعنی یہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اردو میں زیادہ یزید سے زیادہ تن جو ہے وہ اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرزقو، وہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، حساب کے بغیر، اللہ تعالیٰ یعنی جس کو چاہتا ہے اس کو حساب کتاب سے نہیں، اس کو بہت زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر بعض لوگ جو ہے وہ بلینر ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ لیکن ضروری نہیں ہے کہ بلینز جو ہوں وہ ہوں جو ہے وہ کوئی اچھا رزق ہو، تو یہاں پہ تو جو ہے یہ سارے کے سارا اس کو اللہ تعالیٰ نے فضل کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ جن کو وہ عطا کرتا ہے، رزق کے اندر بہت ساری چیزیں، محض منی، پیسہ، مال، سسٹیننس وہ چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی پروویژنز آف لائف اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے وہ سارے کا سارا اس کا رزق ہے، جو اچھے انسان کو ایک صلاحیت دی ہے وہ بھی رزق ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے وہ بھی رزق ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اور خصائص دیے ہیں وہ بھی رزق ہے، اور رزق کی جو ہے وہ ہم نے سے پہلے پڑھی بھی ہے، رزق کی بہت لمبی تفصیل ہے رزق کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو، اور جن لوگوں، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے، ان آیات کا کوئی صحیح ترجمہ پڑھ لیں۔ اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے، ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھر ٹکرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ آمین۔ دیکھیں کہ یہ جو 36 سے 38 تک آیات جو ہے ہمارے سامنے ہیں، جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، تو ان کا مجموعی طور پر ایک پہلے ہم جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیات کے اندر جو کیا بیان کیا گیا۔ دیکھیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت سے روشن کیا ہے، ان کو ہدایت کا نور عطا فرمایا ہے۔ یہ نور صرف اندرونی کیفیت نہیں رہتی، بلکہ انسان کی پھر عبادات، اس کے معمولات، اس کی تجارت، تعلقات اور آخرت کے شعور میں ظاہر ہوتا ہے، یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، یہ باہر جو ہے کی طرف نکلتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔
تو ایسے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں مساجد سے وابستہ رہتے ہیں، جہاں صبح و شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، بندگی کا ماحول ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کا مرکز جو ہے وہ دنیا نہیں ہوتی کہ وہ سارا دن بھر جو ہے وہ اتنا اپنی تمام تگ و دو اور تمام کاوشوں کا مرکز اور محور جو ہے وہ دنیا کمانا ہو، بلکہ ان کا جو ہے کیا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے مرکز اور محور اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، وہ دل کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں۔ مصروفیات کے باوجود ان کا دل مسجد، نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جڑا رہا۔ دیکھیں ذکر نام اسی کیفیت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قلب کے اندر جو ہے حاضر رکھنا، اللہ تعالیٰ کو وہ یہ چیز جو ہے وہ ذکر ہے۔ آپ دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں، آپ جو مرضی اپنے پیشے کا یا کوئی اور ڈرائیونگ یا کچھ اور کریں، لیکن قلب کے اندر آپ کے دل اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے میں اس کی نظر میں ہوں، تو یہ جو ہے وہ ذکر ہے۔ یہ ذکر کی سب سے اعلیٰ کیفیت ہے جو ہے ذکر کی۔ اگرچہ ذکر اس طرح بھی جو لوگ ریپیٹیشن اپنی زبانوں سے ضربے لگاتے ہیں وہ بھی ذکر ہے، لیکن وہ ذکر کی ایک آپ کہہ لیں کہ وہ ایک ظاہری کیفیت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک لفظ کا رٹا اور ایک لفظ کی ضربے لگا رہے ہیں اور آپ کا دل بھی اللہ تعالیٰ اسی کی طرف لگا۔ ہو سکتا ہے آپ کا دل جو ہے مختلف دنیا کے امور کے اندر لگا ہو اور آپ اپنے حساب کتاب اور کاروبار میں لگے ہوں، جیسے ہمارا بالعموم نماز کے اندر ہمارا حال ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے وہ پھر وہ ذکر ہو۔ لیکن اگر آپ دنیاوی کام بھی کر رہے ہیں لیکن دل جو اٹکا ہوا ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اس کیفیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کی جو کیفیت بتائی وہ یہی کیفیت اللہ کے جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ تم ایسے بندگی کرو اللہ کی گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، جو بہت ہی اعلیٰ کیفیت، اور یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو پھر فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں ممکن نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ سکتے تو یہ خیال کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے، تو پھر کم از کم یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کے حضور کھڑے ہو۔ یعنی عبادت کا جو تصور ہے، تو دیکھیں کہ تمام امور کے اندر اگر آپ یہ ذہن میں لائیں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی نظر میں ہوں اور میں جو بھی کام کر رہا ہوں میں اس کے جواب دہ ہوں گا اللہ کے حضور، تو یہ دیکھیں یہ ایک بڑی ایک ذکر کی اور عبادت کی سی کیفیت ہے، یہ بہت اعلیٰ عربہ ہے۔ ان کی نمایاں خصوصیت میں بتایا گیا کہ تجارت، خرید و فروخت، روزگار، دنیاوی مشغولات انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی۔ وہ دنیا میں رہتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، مگر دنیا ان کے دل پر غالب نہیں آتی، وہ دنیا میں کھب نہیں جاتے، وہ جو ہے نمازوں کو ضائع نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھولتے نہیں ہیں، ہر جگہ پہ جو ہے وہ ان کا احساس زندہ رہتا ہے۔ ان کے باطن میں آخرت کا احساس ہوتا ہے، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ جائیں گے۔ قیامت کا دن وہ یعنی اس سے مراد قیامت کا دن ہے جب ہر انسان کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جو ہے اپنے اعمال کے جواب دینا ہوگا، اور یہی خوف انہیں غفلت اور ظلم اور حرام کمائی اور بے عملی سے جو ہے وہ بچاتا ہے، اور ان اعمال کے بدلے وہ اللہ تعالیٰ سے پھر انہیں جو ہے اچھے نوید بشارت اور اپنے فضل کی مزید نوید بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا جو سبق یہ ہے کہ نور ایمان کا عملی نتیجہ عبادت، ذکر، نماز، زکوٰۃ، آخرت کا خوف اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ یہ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں ان آیات کا جو ہے آپ کہہ لیں خلاصہ ہے۔ اب ہم ان کو مزید ان کو دیکھ رہے تھے، جو تفصیلات ہیں مثال کے طور پہ مفسرین نے بیان کی ہیں کہ جو پچھلی آیت تھی، آیت نور میں اللہ تعالیٰ نے قلب مومن میں اپنا نور ہدایت، جو نور ہدایت ہے وہ ڈال دینے کی ایک مثال بیان فرمائی تھی۔ اب ان آیات کریمہ میں ان مومنین کا محل اور ٹھکانہ بتایا گیا، وہ کہاں پائے جاتے ہیں۔ تو پہلے دیکھ لیں کہ فی بیوت ہے، اس کی جو نحوی ترکیب ہے، گرامیٹیکل جو اس کی جو انالیسز ہے اور مفہوم میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے اور کئی آراء ملتی ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس سے مراد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد اور اس کے معابد، یعنی وہ جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو علامہ زمخشری مثلا مثال کے طور پہ مشہور ہے، انہوں نے یہ اس قول کو ترجیح دی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق وہ مشکات سے جوڑتے ہیں، یعنی طاق سے۔
لیکن اکثر مفسرین ان میں امام ابن کثیر بھی شامل ہے، تو اس سابقہ جملے یعنی یہد اللہ لنورہ سے جو ہے اس کو متعلق سمجھتی، یہد اللہ لنوری میں یہ شاہ بھی جو ہم نے بعد میں پڑھا تھا، تو وہ اس کے ساتھ جوڑتے، تو اس لحاظ سے پھر اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے نور ہدایت کی طرف رہنمائی دیتا ہے، اس نور کے پانے کی جگہیں جو ہے وہ گھر ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ مسجدیں بھی ہو سکتی ہیں اور یہ لوگوں کے گھر بھی ہو سکتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو یہ ربط جو ہے سیاق کلام کے حوالے سے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آیات نور کے فوراً بعد پھر ان مقامات کا اور لوگوں کا ذکر آتا ہے جو اس نور کے حامل ہیں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں گویا مساجد بھی ہیں اور وہ گھر بھی ہیں جن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، جن کے گھروں کے اندر جو ہے یہ جو چیزیں ہیں قرآن کا، اور یہ قرآن بھی نور ہے، تو اس نور کا جو ہے وہ ذکر ہو۔ تو وجود سے پھر گھر یہ کون سے مراد ہوئی ہے؟ پھر ان سے مراد اہل ایمان کے گھر بھی ہیں، اور پھر اس کے جو ہے وہ اور ان پھر اس سے مساجد بھی ہیں۔ اس سے ان کے بلند کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو اخلاقی اور روحانی طور پر بلند کر دیا جائے، یعنی اگر جو ہے یہ اگر لوگوں کے مومنین کے گھر ہیں تو یعنی وہ اخلاقی طور پر روحانی طور پر بلند ہو، ان کے اندر ذکر ہو، اس کے اندر جو ہے تذکرہ ہو، قرآن ہو، قرآن کی یہ ہو، یہ سارے مفہوم اس کے اندر کے آتے ہیں۔ اور پھر اس کا جو مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو زیادہ تر مفسرین نے لیا ہے کہ یہ مساجد ہیں، ان کے نزدیک جو ہے خاص طور پر مساجد ہے۔ تو امام قرطبی نے اس رائے کو ترجیح دی ہے، اور مساجد کو اللہ کا گھر قرار دینے اور اس کی تعظیم اور برکت اور حفاظت کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اس رائے کو کی جو ترجیح دی ہے، تو اس میں انہوں نے پھر حدیث پیش کی ہے، اگرچہ حدیث جو ہے اس میں محدثین نے کلام کیا ہے کہ اس میں اس کی جو ہے سند اس کی ضعیف ہے، لیکن وہ جو ہے بہرحال انہوں نے اس کو پیش کیا ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو صحابہ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا اور ان میں برکت رکھی ہے، وہ بھی برکت ہے، ان کے رہنے والے بھی برکت ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں اور ان کے رہنے والے بھی حفاظت میں ہیں۔ جو لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام بناتے ہیں اور حاجتیں پوری کرتے ہیں، وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ابن حبان کی روایت ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن چونکہ تفسیر امام قرطبی نے اس کو بیان کیا ہے تو ہم نے اس کو جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ لیکن اگر یہ مفہوم نہ بھی لیا جائے مطلب اس کا، تو اس کے علاوہ بھی بہت یہ اسٹرانگ ایویڈنس ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ مساجد مراد ہیں وجود سے، اور بہت سارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مساجد بھی مراد ہیں اور اس سے لوگوں کے گھر بھی، ایمان والوں کے گھر بھی مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک اس سے مراد مساجد کی تعظیم اور انہیں لغو کاموں اور لغو باتوں سے محفوظ رکھنا ہے، جبکہ اکرمہ اور مجاہد کے نزدیک انہوں نے کہا ہے کہ اس میں مسجد کی تعمیر بھی شامل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے سب مفہوم اس کے اندر درست ہے۔ اسلام نے مساجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ان کی صفائی، ان کے ادب اور احترام کا بھی حکم دیا ہے، اور اس لیے مسجد کو نجاست سے، بدبو سے، شور سے، لغو باتوں سے اور تکلیف دہ چیزوں سے، جو لوگوں کو تکلیف دے، نماز والوں کو، پڑھنے والوں کو، جمع ہونے والوں کو، ان کو ضروری ہے۔ اور اس میں لہسن، پیاز، سگریٹ، تمباکو یا وہ بدبودار چیزیں جو لوگوں کو تکلیف دے سکتی ہوں ان کو مسجد میں لانا اور ان کے ساتھ مسجد میں آنا مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اور یہ مسجد صرف عمارت نہیں ہے یعنی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس کی بلندی، اس کی تعمیر، اس کی پاکیزگی، اس کا ادب، تعظیم اور ذکر و عبادت سے ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر و عبادت سے ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جو ہے یہ اس کا جو ہے مفہوم بیان کیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ اب یہ انشاءاللہ وجود والا معاملہ صاف ہو گیا۔ اب آگے اگلا معاملہ ہے مردان، بتایا گیا ہے کہ مردان خدا جو ہے ان کے اوصاف کیا بیان کی گئے ہیں۔ ان میں جو ہے اس آیت کریمہ میں ان کے کچھ بتائے گئے ہیں اور صفات بتائی گئی ہیں، ان لوگوں کی جن کے دل اللہ تعالیٰ کی نور سے روشن ہے، دنیا کی تجارت، مصروفیات انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز اور چیزوں سے، خوف آخرت سے جو ہے نہیں روکتی،
اچھا، رجال سے مراد جو ہے یہ وہی لوگ ہیں رجال جو نور ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت پہ ایمان بخشا ہے، اور ان کے قلوب کے اندر ایمان کی روشن جو ہے، شمع روشن ہے، اور وہ کون سی مشکات میں ہے؟ وہ انسان کا جو قلب ہے، وہ اس کا مشکات ہے، اس کا طاق ہے، اس طاق کے اندر یہ ایمان کا جو ہے دیا اور ایمان کا شمع جو ہے وہ روشن ہے۔ یہ وہ بات بتائی گئی ہے، ان کی مثال بتائی گئی ہے کہ آیت نور میں یہ مثال بیان کی گئی تھی۔ اس کے بعد پہلے ان مقامات کا ذکر ہوا جہاں یہ نور پروان چڑھتا ہے، اور وہ اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں۔ اب ان لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو اس نور سے حقیقی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے غافل نہ ہونا، یہ بہت بڑا سبق ہے کہ لوگ دنیا سے کٹے ہوئے نہیں ہوتے۔ یہ والے کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، معاشی جدوجہد کرتے ہیں، ان کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کی اصل خوبی یہ ہے کہ دنیا کی مصروفیات انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، عملی سبق ہے، عملی طور پر بے شک آپ دنیا کمائیں اور خوب کمائیں، اس سے کوئی منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن جو ہے وہ دل کو اپنے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے منور رکھیں، اور ہماری زبان جو ہے ہمیشہ تر رہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ یہ بات بتائی گئی ہے۔ تجارت اور بے کا خصوصی ذکر کیا گیا، یعنی تجارت اور بے دونوں الفاظ آئے، حالانکہ بے جو ہوتی ہے وہ تجارت کیسے ہے؟ تجارت وسیع تر ہے، ایک معاملہ ہے، اور بے جو ہے ایک وقتی اور چھوٹا معاملہ ہے۔ تو اس میں لطیف اشارہ یہ ہے کہ تجارت ایک وسیع اور طویل معاشی عمل ہے، جبکہ بے جو ہے وہ خرید و فروخت، فوری خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے یہ بندے نہ طویل کاروباری مصروفیت میں اللہ کو بھولتے ہیں، اور نہ فوری نفع دینے کے موقع پر اپنی ذمہ داری کو چھوڑتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بہت اہم اللہ تعالیٰ نے خصوصیت بیان فرمائی ہے، اور اس کے سبق یہی ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر ان کو جاری کریں۔ کاروبار میں اللہ کے علم کا استحضار، استحضار کا مطلب حاضری ہے، حاضری حضر سے، تو یعنی کاروبار میں اللہ کے علم کا کہ اللہ، یعنی جب یہ لوگ دے رہے ہیں، ناپ رہے ہیں، تول رہے ہیں، بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، اجرت کر رہے ہیں، معاملہ کر رہے ہیں، ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، تو ان کے دل میں یہ احساس زندہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ تو یہ جو ہے اسی لیے ان کی تجارت محض نفع کمانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی تجارت کے اندر جو ہے وہ دیانت اور امانت اور عدل اور شریعت کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کا خوف، اور یہ چیزیں جو ہے سب سے زیادہ پہلے ہوتی ہیں، اور باقی چیزیں بعد میں ہوتی ہیں، نفع بعد میں آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بائی ہوک اور بائی کروک ہر جو ہے چیز بیچ کے، ہر طریقے سے جھوٹ بول کے اور دھوکہ دے کے لوگوں کو جو چیز بیچ دی جائے اور پیسے کما لیے جائے۔ یہ جو اہل ایمان کا شیوہ نہیں ہے۔ تو اہل ایمان کا شیوہ بتایا گیا ہے کہ وہ امانت اور دیانت اور عدل اور سچائی اور شریعت کی پابندی پہلی چیز ہے ان کے لیے۔ اذان اور نماز کے وقت ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ تو اذان کو چھوڑ کر، اذان کی آواز آتی ہے تو چھوڑ کر، پھر کاروبار چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تاجر تولتے ہوئے اذان سنتا ہے تو ترازو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک کاریگر کام کرتے ہوئے اذان سنتا ہے تو اپنا تھوڑا چلانا جو ہے بند کر دیتا ہے۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ کا حکم جو ہے زیادہ اہم ہے، جو ہے دنیا کے نفع سے زیادہ اہم ہے، اسی کی طرف چلے، اللہ کی طرف چلے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایک یہاں پہ دیکھیں بالعموم ہمارے، دیکھیں اگر ہم چاہیں تو قرآن کی اس آیت کریمہ سے ایک بہت اچھا سبق لے سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، تو پھر جب اذان ہو اللہ تعالیٰ کی تو پھر اٹھ کھڑے ہوں، وضو کر لیں، اور جو ہے اگر آپ مرد حضرات جو نماز مسجد کی طرف جاتے ہیں تو وہ مسجد کی طرف لے جائیں، اور بہنیں خواتین جو ظاہر ان کے اوپر بھی نماز فرض ہے، تو وہ پھر اسی وقت اٹھ کر اور نماز وضو کر کے اور اللہ کے حضور جو ہے وہ کھڑی ہو جائیں بغیر اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ حی علی الفلاح، نماز کی، حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، تو پھر انسان جو ہے لبیک کہے کہ اے اللہ میں جو ہے اٹھ کے آگے میں فوری طور پہ جو ہے اس کا، بجائے اس کے کہ انسان جو ہے وہ بالکل آخر وقت تک نماز کو جو ہے وہ نماز کی تاخیر کرتا رہے، مؤخر کرتا رہے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ نماز وقت گزرنے لگے تو پھر اس کو جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ دو ٹکرے مار کے جو ہے پوری کر لیں، میں فرض پورا کر لوں اپنا۔ تو قرآن مجید میں ایسی نماز کو، حدیث میں بھی ایسی نماز کو منافقین کی نماز کہا گیا ہے کہ وہ نماز کا وقت جو ہے گزار کے
تو پھر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ صحابہ اور صالحین کا عملی نمونہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہ صاحبزادے حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر بازار سے گزر رہے تھے، نماز کا وقت ہوا تو لوگوں کو دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں آیا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی تا قیامت اس عمل پہ جو وہ عمل کرے گا تو پھر کیا ہے کہ وہ پھر جو ہے اس کی مصداق ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اہل ایمان کا آخری وصف بتایا گیا ہے یہاں پہ کہ وہ ذکر، نماز، زکوٰۃ اور اطاعت کے باوجود قیامت کے دن سے خوفزدہ رہتے ہیں، اور وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، اس سخت دن سے وہ جو ہے وہ خوف کھاتے ہیں۔ اور یہ خوف اس لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ سے نا امید ہے، بلکہ اس لیے کہ انہیں اپنی عبادت اور اطاعت کے قبول ہونے کی فکر رہتی ہے۔ یعنی وہ اللہ کی عظمت کے سامنے بندے کا کوئی عمل اپنی ذات میں کافی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے کہ ہمارے جو بھی ہم نماز پڑھیں اور اپنی اطاعت کریں اور کچھ کام کریں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کام کی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے اور اس کا رحم ہے کہ وہ ہمیں چھوٹے سے عمل کے بدلے بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے قبولیت اور فضل کے محتاج ہم ہیں۔ اللہ انہیں ان لوگوں کو امید دلاتا ہے کہ ان کے اعمال کا جو چھوٹے چھوٹے بھی اعمال ہوں گے، بعضوں کا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی چھوٹے سے عمل کے بدلے بھی انسان کو جو ہے وہ بخش دے گا اگر چاہے تو ان اعمال کا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ دیکھیں ان کا سبق کیا ہے اس کا، ان آیات کا، کہ نور ایمان کا اثر صرف مسجد تک نہیں رہنا چاہیے، یہ ہماری زندگی جو ہے جو مسجد کے اندر رہتی ہے وہ اثرات یہ خالصتاً سیکولرزم کا تصور ہے کہ جو سیزر کا ہے وہ سیزر کو دو، اور جو اس کا گارڈ کا ہے وہ گارڈ کو دو۔ تو جو ہے وہ نور ایمان کا اثر مسجد کے باہر بھی نظر آنا چاہیے، بازار کے اندر، دفتر کے اندر، تجارت میں، پیشے کے اندر، اجرت یعنی پروفیشن کی آپ جو کر رہے ہیں، اجرت میں، خرید و فروخت میں، روزمرہ کے جو معاملات ہو رہے ہیں، سب کے اندر جو ہے اس نور ایمان کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ سچا مومن وہی ہے جو دنیا کماتا ہے مگر دنیا اس کے دل پر قبضہ نہیں کرتی، وہ کاروبار کرتا ہے مگر اللہ کے ذکر، نماز، زکوٰۃ اور آخرت کے خوف کو کبھی بھی پس پش نہیں ڈالتا، ہمیشہ یہ چیزیں اس کے سامنے رہتی ہیں۔ یہ بات بتائی گئی۔ اب دوسرے ہم بتایا گیا ہے جو دوسری تمثیل ہے، بلکہ اس پورے رکوع کی تیسری تمثیل ہے، اب وہ سامنے آ رہی ہے، والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ اب دیکھیں نور کی تمثیل اللہ تعالیٰ نے آیت نور میں بیان فرمائی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ بات بتائی کہ یہ لوگ کہاں پائے جاتے ہیں، اور اب جو ہے آ رہا ہے دوسری تمثیل کے والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کی تمثیل کیا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال، کسرابن، دیکھیں یہ جو کاف ہے یہ کاف تشبیہ اس کو کہتے ہیں، تشبیہ والا کاف کہتے ہیں، جس حرف سے جس ناؤن سے پہلے لگ جائے تو یہ وہ پھر اس کی تشبیہ بن جاتا ہے، جیسے مانند۔ تو آپ کہہ لیں کہ یہ پورے کے پورے یہ کاف یہ اصل میں تمثیل والا کاف ہے۔ تو کیسے ہے ان کی مثال، جن لوگوں نے اعمالہم، ان کے اعمال جو ہے وہ کیسے ہیں، کسرابن، ایسے ہیں جیسے ایک سراب ہے، ایک سراب کی مانند۔ آپ کو پتہ ہے سراب جو ہے دھوکہ دینے والی ایک چمک ہوتی ہے جو خاص طور ریگستانوں میں اور چٹیل میدان، ریگستان گرم، شدید گرم چٹیل میدان ریگستان کے اندر ایک نظر آتی ہے ایک چمک، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ پانی ہے سامنے۔ اور میرج جیسے الوژن، آپٹیکل الوژن بیسیکلی ہوتا ہے، یہ فزکس کا ایک فنومینا ہے جسے اب ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے اب سائنس نے جو ترقی کی ہے تو ہم جانتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں بھی لوگ اس کو اس حوالے سے جانتے تھے کہ یہ ایک محض دھوکہ ہے۔ اب جہاں وہاں پہنچتے ہیں تو کوئی پانی نہیں ہوتا ہے، اور پھر آپ کو آگے تھوڑا سا آگے پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ اس سراب کی مانند ہے جو ہے بقیعتن، بازر بھی جو ہے، اور آگے ہے قیہ تن جو ہے چٹیل میدان میں، بازر بھی اس کے مطلب میں یا اندر، اور قیہ کا مطلب ہے کھلا چٹیل ہموار میدان، بالکل فلیٹ اوپن جو ہے گراؤنڈ جو ہے، جو جیسے عام طور پہ صحرا آپ کو نظر آتا ہے، یا پھر ایسے جو کوئی چٹیل جو ہے میدان ہو، جیسے پورے کا پورا
جزیرۃ العرب کا منہ بیش سارے کے سارا ایسا ہی جو ہے تھا، تو وہ چٹیل میدان، تو چٹیل میدان کے اندر سراب کی مانند ہے، یعنی جو ہے یہ بات بتائی گئی، اور یہ وہ فنومنا ہے جو تمام عربز جو اس سے واقف تھے کہ عربوں کے اندر ہر یہاں پہ بڑا ہونے والا جو ہے ایڈلٹ اس کو جانتا تھا اور اس کو دیکھا ہوا تھا، مشاہدہ کیا ہوتا۔ یحسبہ، وہ گمان کرتا ہے، اسے جس نے کفر کیا ہے وہ گمان کرتا ہے، یحسبہ حسبہ یحسبہ حسبہ یحسبہ حسابًا، وہ حساب لگاتا ہے، گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے۔ کون جو ہے وہ خاص طور پہ اس کا آگے ذکر آ گیا، کون گمان کرتا ہے، یحسبہ ظمآن ماء، ظمآن جو ہے پیاسی کی بات کی گئی ہے، ظمآ جو ہے پیاس ہوتی ہے، اور ظمآن جو ہے شدید پیاسا، شدید پیاسا یعنی ایک بڑی مبالغے کی طرح ہوتا ہے جو شدید پیاس ہوتی ہے، جیسے جوعان شدید جو ہے بھوکا، ظمآن شدید پیاسا، وہ بات بتائی گئی، شدید پیاسا جو ہے جب اس کو پیاس لگی اور وہ کسی ریگستان کے اندر ہے، میدان میں گرم، تو وہ پھر اس کو پانی خیال کرتا ہے، اس کو جو ہے اس سراب کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءہ، وہ وہاں پہ آتا ہے، آتا ہے ہو اس کے پاس، جب وہ اس سراب کے پاس آتا ہے، حتیٰ اذا جاءہ، جب آتا ہے وہ اس کے پاس سے مراد ہے وہی اس سراب کا ذکر آ رہا ہے اوپر، ہو جو ہے ریفر کر رہا ہے سراب کی طرف، تو جا یجیء مجیئن آنا، تو کیا پتہ ہے، لم یجد شیئا، لم نہیں، ڈیڈ ناٹ کے معنوں میں آتا ہے، لم نہیں حرف نفی ہے، یجد ہو، یجد ہو جو ہے واجدہ یجد وجدن پانا، نہیں وہ پاتا ہو اس کو، اب یہ والا جو ہے یہ کس کو ریفر کر رہا ہے، ہو اس کو جو ہے وہاں پہ اسی کی طرف ریفر کر رہا ہے، شیعہ کسی چیز کو، کچھ بھی، یعنی وہاں جب اس کے پاس آتا ہے تو اس کو کوئی چیز بھی نہیں پاتا، نتھنگ، جب اس جگہ پہ جب پہنچا تو وہ کوئی خالی تھی، وہ کوئی چیز نہیں تھی وہاں پہ، وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، وَوَجَدَ اللَّهَ، اور وہ پھر پاتا ہے، وَوَجَدَ وہ پاتا ہے، وَوَجَدَ اللَّهَ اللہ کو پاتا ہے، عِندَهُ اس کے پاس، اس جہاں پہ وہ سراب تھا اس سراب کے پاس، وہاں پہ وہ پاتا ہے اللہ کو، اللہ کو پاتا، یعنی کوئی چیز نہیں، اللہ کا نام ہے بس، جو ہے یہ میٹافوریکلی بتایا گیا ہے کہ ظاہر ہے وہاں پہ کوئی چیز نہیں تھی، اور ظاہر ہے چونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ، بس اللہ ہی تھا وہاں پہ، تو پھر کیا ہے، اللہ یہ خاص طور پر ذکر کیا گیا، فوفاہ حسابہ، فا پس وفا ہو پورا پورا دے دینا، پورا پورا لے لینا، یہ دو معنی ہوتے ہیں وفا کے، اسی سے وفات ہے، پورا پورا لے لینا، اللہ تعالیٰ پورا پورا کسی روح کو قبض کر لیتا ہے، لے لیتا ہے، وہ وفات ہے، تو فوفاہ، تو پورا پورا اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے یا چکا دیتا ہے، حسابہ اس کا حساب، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا حساب جو ہے وہ چکا دیتا ہے، ٹھیک ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب، سریع اب اردو میں استعمال ہوتا ہے سرعت، تیزی، اور سریع بہت، جو وہ چیز جو بہت تیز ہو، اللہ تعالیٰ بہت تیز ہے، بہت حساب لینے میں، اللہ تعالیٰ حساب لینے بہت، یعنی جلد حساب لینے والا ہے، بہت تیز حساب لینے والا، یہ بات بتائی گئی ہے۔ اچھا یہ ایک تمثیل تھی، ٹھیک ہے، اب دوسری تمثیل اسی کے اندر بتائی جا رہی ہے، او یا پھر، یعنی ایک تمثیل یہ تھی جو ابھی سراب والی، کہ وہ پانی میں چٹیل میدان کے اندر جو ہے وہ پانی خیال کرتا ہے اور وہاں پہ جاتا ہے، تو جو اعمال کس کی بات بتائیے، ذہن میں یہ رہنا چاہیے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی تمثیل بیان کی گئی ہے، ان کی تمثیل ایسی ہے کہ وہاں پہ وہ پانی خیال کرتا تھا، کچھ ہے لیکن کچھ نہیں تھا، ان کے اعمال کچھ نہیں ہے، قطعاً کچھ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یا پھر آپ دوسری بات، یا پھر ظلمات، ظلمات کا دیکھیں، پھر وہاں پہ حرف تشبیہ آ گیا، یا پھر یہ تشبیہ ہے ظلمات کے، اندھیروں کی، یا پھر اندھیرے ہوں، یا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ظلمات، اندھیرے ہیں، فی بحرن، سمندر میں اندھیرے ہیں، آگے لفظ ہے لجن، لام جیم اور یا، تین لفظ ہیں، لجن،
تو جو ہے تینوں کے تینوں دیکھیں مشدد ہے، یہ جو ہے ایک بہت ہی منفرد قسم کا لفظ ہے. لجن یہ آیا ہے، اچھا لجی آیا ہے، پھر اس کے بعد تنوین بھی ہے. تو لجا یا لجو سے یہ جو لفظ آتا ہے، لجا جو ہے کہتے ہیں گہرے سمندر کو، بہت ہی لجا جو ہے گہرا سمندر، پانی کا یعنی وسیع ڈیپ سی کے معنوں کے اندر آتا ہے، یعنی کافی گہرا سمندر جو ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تھوڑی گہرائی پہ نہیں ہوتا. تو بہت گہرے سمندر کے اندر جو ہے اندھیرے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں یہ لفظ جو لگا لجن جو ہے، جو لفظ ہے لجی ہے، اور پھر آگے یا ہے، یا نسبت ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مکہ ہے تو مکی جو ہے وہ مکی میں اگر آگے یا لگ گیا ہے یا نسبت مکہ والا، مکہ سے متعلق، مدینہ تو پھر مدنی، یعنی پھر اس میں یا نسبت لگ گیا، مدینہ والا یا مدینہ سے متعلق. تو اسی طرح لجا سے یعنی لجا من گہرائی سے منسوب، یا گہرائی کی طرح گہرائی والا، تو وہ سمندر جو گہرائی والا ہے، یہ یوں بتایا گیا ہے یہ لفظ. یغشا ہو، یغشا ہم پہلے اس کو لفظ کو پڑھتے آ رہے ہیں، غشا. اور موج جو ہے اردو میں موج استعمال ہوتی ہے لہر کے لیے، موج ہی استعمال ہوتی ہے. یغشا جو ہے غشیہ یغشا، غشاوتن ڈھانپنا، غشاوتن والا مذہب نظیم ہم سورہ بقرہ کے اندر ابتدائی میں پڑھے، وہاں بھی ڈھانپنا پردہ پہ ہوتا ہے. تو یغشاہو وہ ڈھانپ رہی ہو اس کو، موجن پھر اس یعنی اس جو گہرا سمندر ہے جو اندھیرے ہوں اس کو پھر ڈھانپ رہی ہو. موجن دیکھیں موجن جو ہے اس کے پیچھے تنوین ہے اس کے اوپر، تو یہ نکرہ ہے، مین ایک موج، کوئی ایک موج، اس کو ایک موج ڈھانپ رہی، اس لیے ترجمے میں ایک لکھا ہے. ایک کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے عربی کے اندر، قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے یہاں پہ موجن جس طریقے سے لکھا ہوا تنوین کے ساتھ نکرہ بتایا گیا ہے، کوئی موج، ایک موج، اس کو ایک ڈھانپ رہی ہے ایک موج جو ہے. اچھا اردو میں یہ غشیہ جو لفظ ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، غشی. دیکھیں آپ کو غشی کی کیفیت ہوتی ہے جب انسان کا ذہن جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے، چھایا مطلب ڈھانپا گیا ہے. غش خانوں سے غاشیہ برداری جو ہے ایک سروس ہوا کرتی تھی پرانے زمانے کے اندر، جو ظاہر بڑے لوگ کوئی بادشاہ یا کوئی رئیس یا کوئی سردار ہوتے تھے تو ان کے یہاں کچھ لوگ ایسے رکھے جاتے تھے ملازم، جو ان کے گھوڑوں پہ جو ہے وہ زین ڈالا کرتے تھے، یا جو ہے جو آپ کو پتہ ہے نا زین ڈالنا، اور جو چیزیں اونٹ کے اوپر کچھ آواز یہ چیزیں ڈالنا، تو وہ اس کو اس کی بیک کو ڈھانپ دیتی ہے. تو یہ سروس غاشیہ برداری کہلاتی تھی. اردو کے اندر، اردو کی میں بات کر رہا ہوں، یہ لفظ اردو کا لفظ ہے غاشیہ برداری. من فوقی ہی ڈھانپ رہی اسے ایک موج، من فوقی ہی اس کے اوپر، فوق اوپر، ہی اس کے، اس موج کے اوپر، پھر من فوقی ہی اس کے اوپر پھر موجن ایک اور موج، اس موج کو پھر ڈھانپ رہی ہو ایک اور موج، اس کے اوپر ایک اور موج ہو. من فوقی ہی اس کے اوپر پھر کیا ہے؟ سحاب. دیکھیں ایک جو ہے ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، پھر ان کے اوپر موج ہے، اس کے اوپر ایک اور موج ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے سحاب، بادل ہیں اس کے اوپر. اور بادل جو ہے یہ سحاب خاص طور پر بادلوں کا مجموعہ جو ہے، ایک بادل نہیں بلکہ بہت سارے گہرے بادل جو ہے وہ آئے ہوئے ہوں، تو اس سے پھر یہ گھنا تاریک بارش والا بادل جو عام طور پر ڈارکر ہوتا ہے تو اس کو ڈینوٹ کرتا ہے صاحب. تو اس کے اوپر ہے ایک بادل، یعنی یہ آگے بادل صحاب کی ہم نے وہ تفصیل بتا دی ہے، لیکن بادل کے لیے اور بھی بہت سارے لفظ ہوتے ہیں، لیکن یہ صحاب جو ہے وہ والا ہے جو گہرا ہو، جو بارش والا ہو، گھنا ہو، تاریک ہو، ایسا بادل جس میں سے بالعموم سورج کی روشنی جو ہے وہ رک جائے، کم ہو جائے، یہ اس طرح کی بات ہے. تو فرمایا ظلمات، ظلمات، ظلم جو ہے اندھیرا، ظلمات اندھیرے، ظلمات خاص طور پر بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اس طرح جو ہے ظلمات اندھیرے. تو ظلماتن تو اندھیرے ہیں، ظلماتن اندھیرے ہیں، بعدھا ان میں سے بعد، فوقا اوپر، بعد کے، ان میں یعنی اندھیرے ہیں ان میں بعض کے اوپر. یہ بات ہے. دیکھیں اگر آپ اوپر والی
بات یہ بڑی وہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم نے اس کو تھوڑا سا آگے دیکھتے بھی ہیں۔ تو ظلمات اندھیرے ہیں، بعضھا ان میں سے بعض، فوق بعض ان کے بعد کے اوپر، یعنی یہ بات بتائی گئی اندھیرے ہی اندھیرے ہیں گویا، یہ بات جو بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اذا جب، اخرجا وہ نکالے یا نکالتا ہے، اذا وہ نکالے، یدہ ید ہاتھ ہو اس کا، جب وہ نکالے اپنا ہاتھ یعنی باہر نکالے، تو لم نہیں، جب یعنی اصل میں تو یہ دیکھیں ماضی کا صیغہ ہے، لیکن اذا کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں اس کو جو ہے اخرجا نکالا، جب اس نے نکالا اپنا ہاتھ، لیکن اذا جو ہے اذا از نہیں آئے اذا، تو اس کی اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ جو ہے فیوچر میں کرتے، جب وہ نکالے اپنا ہاتھ، لم تو نہیں، یقد قریب ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہم لفظ پیچھے بھی پڑھا تھا، حرف قادہ جقادو قیدن جو ہے ہوتا تھا، یہ یقد تو نہیں ہے قریب، یراہا وہ دیکھے، ہا اس کو، یرا را یرا رویتن جو ہے دیکھنا، اور یقد جو ہے قاد یقود قودن قریب ہونا، لم یقد نہیں ہے وہ قریب، یراہا کہ دیکھے اس کو اپنے ہاتھ کو، یعنی اس کے قریب ہی نہیں ہے کہ اس کو دیکھے، یعنی اس قدر اندھیرے ہیں، اپنے ہاتھ سامنے لائے اپنے تو پھر اس کو وہ دیکھ نہ سکے۔ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تو وہ ایک خصوصی مثال میں اللہ تعالیٰ نے پھر جنرل بہت خوبصورت بیان فرمایا ہے، ومن لم اور جس کے لیے، یج اللہ ومن اور جس کے لیے، لم نہیں، یج اللہ اللہ نے بنایا، جس کے لیے اللہ نہ بنائے، لہو نورن اس کے لیے نور، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نور نہ بنائے، فما پس نہیں ہے، لہو من نور اس کے لیے کوئی نور، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے جس کے لیے نور نہ بنائے، کوئی مختص نہ کر دے، جس کو اللہ تعالیٰ نور ہدایت نہ دے، اس کے لیے پھر ظلمات ہی ظلمات ہے، اس کے لیے پھر جو ہے اندھیرے ہیں، اور اس کے لیے پھر جو ہے وہ کفر اور شرک کے جو ہے ٹمک ٹوئیاں ہیں، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، پھر یہ بات بتائی گئی ہے۔ کوئی ساتھی نے آخری آیت کا ترجمہ پڑھ دیں۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بیاب میں سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ دیکھیں یہ دو آیات ہیں، اب ان دو آیات میں اللہ یہ ایمان کے لیے نوری انجام کے مقابلے میں کافروں کے اعمال اور ان کی باطنی محرومی کی مثال بیان کی۔ دیکھیں پہلی مثال سراب کی ہے، پیاسا پانی سمجھتا ہے، قریب پہنچتا ہے، کچھ بھی نہیں پاتا، تو بتایا گیا کہ ایمان کے بغیر اعمال آخرت میں بے حقیقت ثابت ہوں گے، یہ بات بہت اہم بیان کی گئی ہے، اس پہ انشاءاللہ ایک پورا زمینہ بھی ہوگا۔ دوسری مثال گہرے سمندر کی بتائی گئی، تہ در تہ تاریکیاں ہیں، جہاں موج کے اوپر موج اور اوپر بادل، اور جہاں تک انسان اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ سکے۔ تو اس سے واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نور ہدایت کے بغیر انسان کے پاس کوئی صحیح بصیرت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سے نور بصیرت مانگنا چاہیے۔ یہ نور کی جو دعائیں جو ابھی جو ہے پچھلے سبق کے ساتھ بھی ہم نے اضافی طور پہ لگائی بھی ہیں اضافی مواد کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز جو ہے تہجد کی نماز کے اندر یہ نور کی دعا مانگا کرتے تھے، تو وہ دعا جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے نور مانگتے رہنا چاہیے، اپنی جو ہے زندگی میں نور، اپنی آنکھوں میں نور، اپنے قلب میں نور، اپنے بصر میں نور، اپنے آگے نور، اپنے پیچھے نور، اپنے دائیں نور، اپنے بائیں نور، ہر طرف انسان جو ہے، اور یہ وہ نور ہوگا کہ زندگی میں اس زندگی کے اندر شامل ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت اور حشر کے میدان کے اندر کے اندھیروں کے اندر بھی یہی نور ایمان والوں کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہوا یہ ان کو منزل مقصود تک اور جنت کے اندر جو ہے پہنچائے گا۔ تو یہ بات بتائی گئی۔ دیکھیں ان کا جو ہے بتایا گیا یہ دو آیات ہیں، ان میں نور ہدایت کو قبول کرنے کے لیے جو دل آمادہ ہوتے ہیں ان کی بات بتائی گئی ہے، ان کے سینے نور ہدایت کے جو ہے طاق ہوتے ہیں، ہوتے ہیں، اور ان کی فطری استعداد ایمان کی روشنی سے منور ہوتی ہے، ان کا قلب جو ہے وہ ایمان کی روشنی سے منور ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کی
کیفیات بتائی گئی ہیں کہ جن کے اندر ہدایت قبول کرنے کی فطری صلاحیت تو موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے تمام انسانوں کے اندر، لیکن جب وہی الہی ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، نور سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی لوگ جو ہے اس نور سے محروم ہو گئے۔ یہ وہی لوگوں کی بات ہے۔ ان میں اگر ایک گروہ وہ ہے جو کسی خود ساختہ دین، کسی باطل نظریے، کسی جھوٹی خوشگمانی پہ مطمئن رہتا ہے، وہ اپنے اعمال کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے، مگر موت اور آخرت کے وقت اسے معلوم ہوتا ہے کہ جسے وہ پانی سمجھ رہا تھا وہ تو سراب تھا۔ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے مرنے کے عین وقت جو ہے وہ ساری زندگی کا جو چیزیں ہیں ان کے اوپر پچھتاوے کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش میں نے ایسے کیا ہوتا، اور کاش میں نے ایسے کیا ہوتا، اور کاش میں نے ایسے کیا ہوتا۔ تو یہ وہ بات بتائی گئی ہے۔ دوسرا گروہ جو کھلے منکرین کا اور باغیوں کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی طرف سے راستہ بنانا چاہتے ہیں، مگر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تہ در تہ تاریکیوں میں جا بھٹکتے ہیں اور وہاں پہ ٹوئیاں مارتے پھرتے رہیں۔ کفار کے اعمال کی مثال بتائی گئی ہے سراب کی صورت کے اندر، کہ جو نور ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ان کے اعمال پھر بظاہر اچھے، مفید اور نجات کا ذریعہ ہی کیوں نہ محسوس ہوتے ہوں، مگر ایمان کے بغیر آخرت میں وہ بالکل بے حقیقت ثابت ہوئے۔ پر ایکا کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کوئی جو ہے وہ حیثیت نہ دے گا۔ دوسری قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے پھر سورہ کہف کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر جو ہے ایسے اڑا کے رکھ دے گا جن کو کوئی وزن نہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور سراب کی تمثیل بیان کی گئی ہے کہ ایک پیاسا جو بے آب ہو گیا صحرا میں، شدت پیاس سے بے حال ہو، تو وہ چمکتی ریت کو پانی سمجھ لیتا ہے اور امید اور خوشی کے ساتھ اس کی طرف دوڑتا ہے، لیکن جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جسے وہ پانی سمجھا تھا وہ تو سراب تھا۔ اس وقت اس کی امید بھی ٹوٹ جاتی رہتی ہے اور پیاس بھی جو باقی رہتی ہے، وہ اپنی مایوسی کو انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ باطل اعتماد کا جو ہے انجام جو کیا ہے، اس طرح کافر اور مشرک اپنے بعض اعمال، عبادات، چڑھاووں، قربانیوں، سماجی خدمتوں اور نیکیوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بڑے بڑے جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز جو ہے نا وہ اپنے اس میں خیرات میں اور چیریٹی میں دے دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعمال قیامت کے دن کام آئیں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کے شریک بنایا ہوا وہ سفارش کریں گے، یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا ان کے دنیا کے اندر نام ہوگا۔ مگر جب آخرت میں حقیقت کھلے گی تو معلوم ہوگا کہ ایمان اور اخلاص کے بغیر ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے۔ ان کے اعمال سراب کی طرح دھوکہ جو ہے ثابت ہوں گے اور اس سے کچھ بھی ان کو حاصل نہ ہوگا۔ اور اللہ کے سامنے جواب دہی یہ آیت بتاتی ہے کہ وہاں انہیں اپنے اعمال کے سہارا نہیں ملے گا، وہ اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے اس وقت جب اعمال صفر ہو جائیں گے اور ان کو اڑا کے رکھ دے گا اللہ تعالیٰ، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ہی کوئی سامنے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا پورا حساب لے گا، اور جس انجام کے وہ مستحق ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ اس انجام سے دوچار کرے گا۔ اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حساب لینا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بڑا وہ سریع الحساب اور تیز حساب لینا۔ یہ قیامت اور حساب اور جزا اور سزا جو ہے انسان کے گمان اور انکار سے ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک انسان اپنی آنکھیں بند کر لے اور انکار کرتا رہے، لیکن یہ حقیقتیں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے قطعی فیصلے ہیں اور یہ رہیں گے اسی طرح۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ان کا سبق یہ ہے کہ ایمان، توحید اور اخلاص کے بغیر اعمال جو ہے آخرت میں کوئی وزن نہیں رکھتے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خوشگمانیوں پر زندگی بناتا ہے، پھر وہ آخر کار سراب کے پیچھے دوڑنے والے پیاسے کی طرح محروم رہ جاتا ہے۔ یہ بات بتائی گئی ہے، یہ بات ہے۔ اور اہل کفر کی باطنی تاریکی جو ہے، جو مثال جو دی گئی، تفصیل دی گئی ہے کہ جس دل میں اللہ پر ایمان، آخرت کا یقین اور وحی کی روشنی نہ ہو، پھر اس کے لیے پوری کائنات ایک اندھیر نگری ہے۔ ایسا انسان اپنی حقیقت میں اپنی زندگی کے مقصد، اعمال کی سمت اور آخرت کی جوابدہی کو صحیح طور پر پہچان ہی نہیں پایا۔ تہ در تاریکیوں کی مثال دی گئی ہے، ایک گہرے سمندر سے تشبیہ دی گئی ہے جس پر موج اور اس کے اوپر ایک اور موج اور پھر اس کے اوپر بادل چھائے ہوں۔ اور میرے عزیز بہن بھائیو، یہ صرف ظاہری اندھیرا نہیں ہے، بلکہ باطن کی انسان کی وہ کیفیت ہے جس میں انسان خواہشات، مفادات، اوہام، وہم اور شکوک و شبہات اور ضد ایک دوسرے پہ چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ سارے موج کے اوپر موجوں کی بات کی گئی ہے۔ کبھی نفس کی موج انسان کو بہا لے جاتی ہے، کبھی مفاد کا طوفان اسے اندھا کر دیتا ہے،
کبھی خیالات و شبہات کے بادل اسے دیکھنے نہیں دیکھتے حق کو، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان اتنا بے بصیرت ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا، یعنی حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے، ہاتھ کے فاصلے پہ ہوتی ہے، لیکن اس کو جو حقیقت اور اس کو دکھائی نہیں دیتی، وہ اپنی ہی وجود اور اپنی ہی انجام اور راستے سے وہ بیگانہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا سبق یہ ہے کہ زندگی کی اصل روشنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت کی روشنی ہے۔ ایمان انسان کو اپنی ذات کا شعور عطا کرتا ہے اور کائنات کا درست فہم، خواہشات کی حد، اعمال کی سمت اور آخرت کی فکر عطا کرتا ہے۔ جب یہ نور مل جائے تو پھر فرد بھی بھٹکنے سے بچتا ہے اور قومیں بھی گمراہی سے محفوظ رہتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی رہنا چاہیے کہ جسے اللہ تعالیٰ نور ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے، پھر اس کے لیے پھر وہ چاہے دنیا کے اس نے نوبل پرائز اور کیا کیا چیزیں کی ہوں، اور عقل اور تجربہ اور فلسفہ اور اچیومنٹ اور خواہشات سب مل کر بھی وہی کی روشنی کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ بات جو ہے نا بتائی گئی ہے۔ اور اس کو میں نے سوچا کہ جب میں یہ لکھ رہا تھا سارا، تو میں نے سوچا کہ یہ ایک ویژول ریپرزنٹیشن بہت اچھی جو ہے ہمارے لیے اے آئی نے بنائی ہے، کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بتایا ہے کہ ظلمات فوق بعض، شروع کہاں سے ہوا ہے؟ او کو ظلمات، یہ ہیں وہ نیچے گہرے سمندر کے اندر جو ہے یہ جو ہے وہ ظلمات ہیں اور تاریکیاں ہیں، ایک کے اوپر ایک۔ تو پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ پھر موج ہے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر ایک اور موج ہے، دوسری موج ہے جو ہے چھائی ہوئی ہے، من فوقی موج، جو ہے اس کے اوپر ایک اور موج جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر پھر من فوقی سحاب، اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ سحاب ہے، بادل ہے، اور وہ بادل جو گہرا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ گہرا بادل ہے، اور بادل جو ہے وہ اس کو کیا کر رہا ہے کہ اس پہلے ہی سورج کی روشنی کو جو ہے وہ کم کر رہا ہے، بہت کم روشنی نیچے بھیج رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر پھر موج ہے، اور موج کے اوپر موج ہے، اور پھر جو اندھیرے ہیں، اندھیروں کے اوپر اندھیرے۔ تو یہ ظلمات بعض فوق بعض والی بات جو ہے اس طریقے سے بتائی گئی ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے، تفہیم کے لیے یہ بات بتائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے، اور میرے خیال میں یہ کافی اس سے آسانی سے جو ہے سمجھ آ جاتی ہے یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس آیت کی تمثیل میں جو ہے یہ کفر کی باطنی تاریکی کو گہرے سمندر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں، یہ میں نے اس لیے یہ سلائڈ شامل کر لی ہے کہ بالعموم کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک سائنسی معجزہ ہے، کہ ظاہر ہے 1500 سال پہلے انسان کا اوشنز کے بارے کے اندر اور سمندروں کے بارے میں علم 4-5 میٹر سے زیادہ نہیں تھا، اور ظاہر ہے 200 میٹر تک تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ نہ کسی حد تک کوئی روشنی ہوتی ہے، یعنی 200 میٹر انسان زیادہ سے زیادہ چند میٹر کی جو ہے نا گہرائی تک اس وقت جا چکا، کیونکہ 1.5-2 منٹ سے زیادہ انسان کے لیے سانس روکنا ممکن نہیں ہے، اور 1-1.5 منٹ کے اندر جتنا انسان جو ہے کہیں نیچے جا سکتا ہے وہی اتنا ہی انسان گیا ہوا تھا۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ بہت ہی گہرائی کے اندر، ہزاروں میٹر گہرائی کے اندر کے جو فنامنا ہے یہ یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ اب یہ آج ہمیں پتہ ہے کہ 1000 میٹر سے نیچے تو سورج کی روشنی بالکل ہی نہیں پہنچ سکتی، جسے اسے افارٹک یا اسے مڈ نائٹ زون کہا جاتا ہے، اور جسے کہا گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ تو یہ بات جو ہے یہاں بتائی گئی ہے یہاں پہ۔ اس آیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سائنس کا کوئی سبق دینا یا سائنس پڑھانا، بلکہ اس روحانی حقیقت کو سمجھانا مراد ہے کہ جس طرح گہرے سمندر کے اندر بادل اور سطحی موج، اور پھر اس کے اوپر جو ہے ایک اندرونی موج، اور پھر پانی کی گہرائی مل کر تاریکی کو تہ در تہ مزید جو ہے بڑھا دیتے ہیں، اسی طرح ایمان سے محروم شخص جو ہے اس انسان پر خواہشات، شبہات، مفادات، ضد، باطل نظریات کی تاریکیاں چھا جاتی ہیں۔ اور یہ جو ہے وہ بات بتائی گئی کہ ظلمات بعضها فوق بعض، ان میں سے ہر ایک ظلمات ہے اور یہ ایک دوسرے کے اوپر چھائی ہوئی ہیں۔ اس علمی اور سائنسی اشارے سے قرآن کی بیان قدر تمثیل کی عظمت اور واضح ہو جاتی ہے ابھی ہمارے سامنے جس طرح، مگر اصل سبق یہی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نور ہدایت نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، حقیقی نور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر، اور ہمیں اپنے قبر کے اندر، اور ہمیں آخرت کے اندر حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے۔ اس زندگی کے اندر وہ ہماری ہدایت کا سامان ہو، اور ہمیں اسلام اور قرآن اور اس کے پیغام کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے، اور آخرت میں ہماری نور ہماری حفاظت کرے قبر کے اندھیروں سے، اور
پھر حشر کے میدان کے اندر حشر کے اندھیروں سے اللہ تعالی ہمیں پھر اس نور کی رہنمائی میں ہمیں جنت کی طرف لے جانا جو ہے وہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر. ساتھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. اس پہ کچھ مزید انشاءاللہ جو ہے وہ یہ سوال بہت کامن آتا ہے، ہو سکتا ہے آپ پوچھ بھی رہے ہوں کہ ایمان کے بغیر اچھے اعمال کی حقیقت، بہت کامن سوال آتا ہے. تو اس پہ پورا ایک ضمیمہ جو ہے وہ کر دیا ہے انشاءاللہ. وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں نے اتنے بلین، فلاں نے اتنے بلین جو ہے وہ خیرات دی ہے، تو کیا اس کی کچھ ہوگا؟ تو قرآن کا یہ وہ حصہ ہے اس کا جواب اس حصے سے ملتا ہے. تو یہ بھی، اور پھر انشاءاللہ دوسرے جو ہے وہ زمین میں بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. اگر آپ جو ہے مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں